السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ المبعوث رحمۃ للعالمین، صلوات اللہ وسلامہ علیہ وعلی آلہ وعلی اصحابہ ومن اهتدى بهدیہ واستنى بسنتہ الی یوم الدین، وبعد۔ اللہ کے فضل و کرم اور اس کی توفیق سے ہر ہفتہ اصول ایمان کی شرح آپ کے سامنے کی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب العالمین ہمیں اپنے دین کا علم حاصل کرنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، اور اللہ رب العالمین ہمارے ایمان کو پختہ عطا کرے، ایمان اور دین پر ثابت قدمی عطا فرمائے، آمین رب العالمین۔ آج کا جو باب ہے وہ ہے الجدل سبب الضلال، یعنی کٹ حجتی گمراہی کا سبب ہے۔ جدل کے معنی ہوتے ہیں کٹ حجتی، کسی کی بات کو نہ ماننا۔ دلیل واضح ہے، آیتیں حدیثیں سب کچھ واضح ہے، اس کے باوجود بھی انسان حق کا انکار کر دے اور کٹ حجتی کرے اور قرآن و سنت کا یا حق کا انکار کرتے نہ مانے، اسے جدل کہا جاتا ہے، اور یہ گمراہی کا سبب ہے۔ انسان اس کے ذریعے سے کفر کے راستے کو بھی اپنا لیتا ہے، پہنچ جاتا ہے اور صحیح راستے سے بھٹک جاتا ہے۔ جب انسان کٹ حجتی کرتا ہے تو اس کے ذریعے سے اپنی بدعملی کو اور جو اس کے ایمان کے اندر نقص ہے، کمی ہے، اس کو چھپانا چاہتا ہے۔ اسی لیے دلیل آ جائے، کتاب و سنت کی واضح دلیل ہمارے تک پہنچ جائے، ہمارے لیے اس کا ماننا ضروری ہے، اس پر عمل کرنا ضروری ہے۔ اس کے لیے اپنی عقل سے یا اس طریقے سے کٹ حجتی کرنا اور کتاب و سنت کے نصوص کو، دلیلوں کو چھوڑ دینا، انکار کر دینا، یہ کیا ہے؟ یہ گمراہی کا سبب اور ذریعہ ہے۔ اس کے تحت مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے ایک حدیث پیش کی ہے جو ترمذی ابن ماجہ کی حدیث ہے اور حسن درجے کی ہے۔ علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو حسن قرار دیا۔ حدیث یہ ہے، وعن ابی امامہ رضی اللہ تعالی عنہ مرفوعا ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه الا اوتوا الجدل ثم تلا قوله تعالى ما ضربوه لك الا جدلا بل هم قوم خصمون۔ ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو قوم ہدایت کے بعد گمراہ کر دی جاتی ہے وہ جدل کی بنا پر ہوتا ہے۔ پھر آپ نے اس آیت کریمہ کی تلاوت کی، ما ضربوه لك الا جدلا بل هم قوم خصمون۔ انہوں نے آپ کے لیے تو صرف کٹ حجتی کی ہے اور یہ جھگڑالو قوم ہے۔ کون سی قوم ہے؟ جھگڑالو قوم ہے۔ مکہ کے مشرکین تھے، ان کے بارے میں اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا۔ اس حدیث کی روایت کرنے والے ابو امامہ ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مشہور صحابی میں سے ہیں، صحابہ میں سے ہیں۔ ان کا نام تھا سدی بن عجلان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور یہ ان صحابہ میں سے جنہوں نے صلح حدیبیہ میں شرکت فرمائی اور بیعت رضوان میں شرکت کی۔ درخت کے نیچے جب آپ نے بیعت لیا تو اس میں یہ بھی شریک تھے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بہت سارے جنگوں میں، غزوات میں وہ شرکت فرمائی۔ ایک مرتبہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے اور ان سے کہنے لگے کہ ہمارے لیے، اور ایک جنگ میں وہ تشریف لے جا رہے تھے، تو ان سے کہنے لگے کہ ہمارے لیے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں شہادت نصیب فرمائے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہم سلمہم وغنمہم، اللہ تعالیٰ تو ان کو صحیح سلامت رکھ اور ان کو مالی غنیمت عطا فرما۔ اس کے بعد جنگ سے واپس آ گئے، جنگ میں فتح ملی مسلمانوں کو۔ پھر دوسری بار جنگ کا موقع آیا، پھر ہمارے نبی کے پاس گئے اور ان سے کہنے لگے کہ میرے لیے شہادت کی دعا کر دیجیے۔ پھر ہمارے نبی نے ان کے لیے دعا فرمائی، اللہم سلمہم وغنمہم، کہ اللہ تعالیٰ تو انہیں سلامت رکھ اور انہیں غنیمت عطا فرما۔ 3 مرتبہ ایسا ہوا۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا اور میں نے کہا کہ مجھے کوئی سے عمل بتائیے جو ہمیں جنت میں داخل کر دے۔
तो आपने कहा अलैका बिस्सौम फ़इन्नहु ला मिस्ल लह, तुम रोज़े को लाजिम पकड़ो क्योंकि रोज़ा जैसी कोई इबादत नहीं है। इस हदीस के रावी जो ताबी हैं रजा बिन हैवा फरमाते हैं कि खुद अबू उमामा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, उनकी बीवी, उनके खादिम आम तौर पर नफली रोज़े रखा करते थे, और जब भी दिन में कभी धुआं नज़र आता था इनके घर के ऊपर तो हम समझ जाते थे कि कोई मेहमान आया है, इसलिए उन्होंने उनके लिए खाना बनाया है। तो हमारे नबी की वसीयत थी, तो हमेशा ये आम तौर पर नफली रोज़ों का अहतमाम किया करते थे, क्योंकि नफली रोज़ा क्या इंसान की शहवतों को तोड़ देता है। और दो ही फितने हैं दुनिया के अंदर, एक शुबहात के फितने हैं और एक शहवत के फितने हैं। शहवत के फितने रोज़ों से टूट जाते हैं, शहवत कुचल जाती है, इसलिए आपने उनको रोज़ा रखने की वसीयत फरमाई कि कसरत से रोज़ा रखो। शायद अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आपको ही के ज़रिए से इतला कर दी कि उनको शहादत नसीब नहीं होगी, या आपने ये देखा कि शहादत का जो इनकी जो नीयत है ये बहुत ऊँचे दर्जे की है, और अल्लाह रब्बुल आलमीन नीयत पर भी इंसान को अजर व सवाब अता फरमाता है। इसीलिए इनकी वफ़ात इस तरह पर हुई हज़रत अबू उमामा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की, और ये अब्दुल मलिक बिन मरवान के दौर खिलाफत में इनकी वफ़ात हुई, और शाम में, मुल्क शाम में सबसे आखिर में वफ़ात पाने वाले सहाबी हैं ये अबू उमामा अल-बाहिली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु। तो ये हदीस उनसे रवायत है जो उन्होंने यहाँ पर बयान किया। इसमें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बात बयान की है, वो ये कि जो कौम हिदायत पर हो और फिर वो कटहुज्जती पर उतर आती है तो ऐसी कौम गुमराह हो जाती है, बर्बाद हो जाती है। और कटहुज्जती का मतलब ये है कि हक़ वाज़ेह हो जाने के बाद भी हक़ को ना मानना और उसका इनकार कर देना। उनके पास कोई दलील नहीं है सिवाय अक्ल और इस तरीके से मुशर्रिफ़ाना बातें और फ़लसफ़ियाना बातें, और इसके अलावा उनके पास कुछ नहीं है, उसके बावजूद भी हक़ का इनकार कर देते हैं और उस पर अमल नहीं करते। और ये कब चीज़ आती है कटहुज्जती, जब इंसान के पास इल्म हो लेकिन उसके ऊपर अमल ना करे, तो ये भी अमली का नतीजा है कटहुज्जती, और ये कौम की बर्बादी का ज़रिया और सबब है। यहाँ जो आयत पेश की गई है ये आयत सूरह ज़ुख़रुफ़ की है, और मुकम्मल आयत इस तरीके से है जैसा कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया सूरह ज़ुख़रुफ़ के अंदर कि वलम्मा ضرب ابن مريم مثلا إذا قومك منه يصدون, कि जब इब्ने मरियम की मिसाल बयान कर दी गई तो तुम्हारी जो कौम है वो चीखने लगे, यानी मक्का के मुशरिकीन चीखने लगे। क्या बयान की गई थी मिसाल ये बयान की गई कि ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के बंदे हैं, अल्लाह के रसूल हैं, उनके अख्तियार में कुछ नहीं है, उन्होंने कभी अपनी इबादत करने की तरफ लोगों को नहीं बुलाया। और ये मिसाल दी गई उनके सामने कि अल्लाह ताला की रूह है, अल्लाह ताला का कलिमा है, और अम्बिया जो होते हैं जन्नत के अंदर जाएंगे, अम्बिया जन्नत के अंदर जाएंगे। तो ये कौम जो थी मक्का की मुशरिकीन चीखने लगे, क्या कहने लगे, वक़ालू आलिहतुना खैरुन अम हुवा, ये कहने लगे कि हमारे माबूद बेहतर है या ईसा अलैहिस्सलाम बेहतर है, जिनको हम पूछते हैं वो बेहतर है या ईसा अलैहिस्सलाम बेहतर है। यानी उनका कहने का मकसद ये था कि अगर हमारे माबूद जहन्नम के अंदर जाएंगे तो ईसा अलैहिस्सलाम भी नऊज़ुबिल्लाह जहन्नम के अंदर जाएंगे। क्यों? इसलिए कि ईसा अलैहिस्सलाम को भी नसारा पूछते हैं, उन्हें रब मानते हैं, तो जिन बुतों और मूर्तियों को हम पूछते हैं जब वो जहन्नम के अंदर जाएंगे तो फिर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम भी जहन्नम के अंदर जाएंगे। तो हमारे माबूद बेहतर हुए या ये बेहतर हो गए? इस तरीके से उन्होंने क्या किया, कटहुज्जती की। क्या किया? कटहुज्जती की। कटहुज्जती कैसे की? वो इस तरीके से कि ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी थे और उन्होंने हमेशा दीन की तौहीद की दावत दी, तौहीद की दावत दी, कभी उन्होंने अपनी इबादत पर लोगों को नहीं बुलाया और हमेशा तौहीद की तरफ उन्होंने लोगों को दावत दिया। जो दीन अल्लाह ने दे करके भेजा, तमाम नबियों का दीन एक ही था, दीन तौहीद, उसी की तरफ वो बुलाते रहे, यहाँ तक कि अल्लाह रब्बुल आलमीन उनको आसमान को उठा लिया। वो दोबारा दुनिया के अंदर आएंगे जैसा कि हदीसों के अंदर आता है, तो हमेशा लोगों को तौहीद की दावत देते रहे। अब उनके जाने के बाद अगर उनकी उम्मत ने उन्हें रब बना दिया, उनकी पूजा पाठ करने लगे, तो उसमें उनका कोई कसूर नहीं है, उनका कोई कसूर उसके अंदर नहीं है। इसलिए वो तो जन्नत के अंदर जाएंगे,
لیکن یہ جن کو پوجتے ہیں مورتیاں اور بت ہیں، ان کو اللہ رب العالمین جہنم کے اندر داخل کرے گا اور اسے جہنم کی آگ کو روشن کرے گا۔ ہو سکتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے نام پر جو مورتی بنائی گئی ہو اس مورتی کو بھی اللہ جہنم میں داخل کر دے، لیکن جو شخصیتیں جہنم کے اندر نہیں جائیں گی۔ انبیاء کرام جو تھے جن کے نام پر، جیسے مکہ کے مشرکین ابراہیم علیہ السلام کو پوجتے تھے، موسیٰ علیہ السلام کو پوجتے تھے، اسماعیل علیہ السلام کو پوجتے تھے، اور عیسیٰ علیہ السلام کے نام پر مورتیاں بنا رکھی تھیں۔ یہ ساری مورتیاں جو پتھروں کی تھیں، یہ تو جو شخصیات ہیں انبیاء کرام کی، وہ تو جنت کے بالا خانوں کے اندر ہوں گی، لیکن جو مورتیاں ہیں، جو پتھر اور بت ہیں، جنہیں جہنم کی آگ کو روشن کرنے کے لیے ڈالا جائے گا، سکتا اللہ تعالیٰ ان کو ڈالے اس کے اندر، لیکن جن کے نام پر ان کو بنایا گیا وہ تو جنت کے اندر رہیں گے۔ تو یہی کہتے تھے وہ کہ جب ہماری مورتیاں جہنم کے اندر جائیں گی تو عیسیٰ علیہ السلام بھی جہنم کے اندر جائیں گے، نعوذ باللہ من ذالک۔ حالانکہ ان کو معلوم تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام نبی تھے اور وہ جنت کے اندر جائیں گے۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ اس کی دلیل بھی بہت واضح ہے۔ خود اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں فرمایا انکم وما تعبدون من دون اللہ حصب جہنم، تم اور اللہ کے علاوہ جن چیزوں کی تم عبادت کرتے ہو وہ جہنم کے اندر جائیں گے، اور جہنم کا وہ کیا بنیں گے؟ جہنم کے اندر اللہ تعالیٰ کو داخل کرے گا۔ تو یہاں پر اللہ رب العالمین نے ما لفظ استعمال کیا، من نہیں کہا ہے، اور جو عربی زبان جانتے ہیں ان کو معلوم ہے کہ من یہ عاقل کے لیے، انسان کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور ما یہ جو غیر عاقل چیزیں ہوتی ہیں ان کے لیے استعمال ہوتی ہے ما۔ تو اللہ نے نہیں فرمایا کہ من تعبدون من دون اللہ، اللہ نے کہا وما تعبدون من دون اللہ، کہ اللہ کے علاوہ جن چیزوں کی بت ہیں، درخت ہیں، پتھر ہیں، مورتیاں ہیں، ان کو جو پوجتے ہو یہ سب کے سب جہنم کا ایندھن بنیں گے۔ اللہ تعالیٰ ان کے ذریعے سے جہنم کو روشن کرے گا۔ اور اللہ رب العالمین بات قرآن کریم کے اندر کئی مرتبہ بیان فرمایا کہ جو ہے جہنم کا ایندھن کون ہوں گے؟ انسان ہوں گے، پتھر ہوں گے، ان کو اللہ تعالیٰ جہنم کے اندر داخل کرے گا، اس سے آگ کو روشن کرے گا۔ تو اس آیت کریمہ کے اندر بھی واضح دلیل موجود ہے کہ یہ جو انبیاء ہیں یہ جنت کے اندر جائیں گے، کیونکہ یہ مان لفظ اللہ نے استعمال کیا، لفظ من اللہ رب العالمین نے استعمال نہیں کیا۔ من جو اگر استعمال ہوتا ہے تو انسانوں کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، جیسے کہیں گے من ھذا الرجل، یہ آدمی کون ہے، اور اگر آدمی کے علاوہ کوئی چیز تو آپ کیا کہیں گے؟ ما ھذا، یہ کیا ہے، من ھذا یہ کون ہے۔ تو من جو استعمال ہوتا ہے انسان کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ وما تعبدون من دون اللہ، جن جن چیزوں کی تم اللہ کے علاوہ عبادت کرتے ہو وہ جہنم کے ایندھن بنے گی۔ اور جو نیک لوگ گزرے ہیں ان کے لیے اللہ رب العالمین کا فرمان ہے ان الذین سبقت لهم منا الحسنى اولئک عنہا مبعدون، جن کے لیے ہماری طرف سے جنت واجب کر دی گئی ہے وہ جہنم سے ان کو دور کر دیا جائے گا، وہ جہنم کے اندر نہیں جائیں گے، کیونکہ اس میں ان کا کوئی قصور نہیں ہے۔ وہ تو بعد میں انہوں نے ان کی پوجا پاٹ شروع کر دیا، وہ زندگی بھر ان کے خلاف رہے، ہمیشہ لوگوں کو شرک سے منع کرتے رہے، توحید کی دعوت دیتے رہے، ایک اللہ کے بعد پر اللہ پر ایمان لانے اور اس کی عبادت کی دعوت دیتے رہے، لیکن ان کے چلے جانے کے بعد چاہے موسیٰ علیہ السلام ہوں یا ابراہیم علیہ السلام ہوں یا عیسیٰ علیہ السلام ہوں، حتیٰ کہ فرشتے ہوں یا کوئی بھی نبی اور رسول ہو، ان کے جانے کے بعد اگر کوئی ان کو اپنا رب بنا لیتا ہے اور ان کی عبادت شروع کر دیتا ہے تو اس میں ان کا کوئی قصور نہیں ہے، اس میں عبادت کرنے والوں کا قصور ہے۔ انہوں نے ان کی تعلیمات کو پسے کچھ ڈال دیا، ان کی تعلیمات کو بھلا دیا اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنے لگے، تو اس میں ان کا کوئی قصور نہیں ہے، لہذا اللہ تعالیٰ انبیاء کرام کو جنت کے لگائے گا۔ تو یہ لوگ کیا کرتے تھے؟ کٹھجتی کرتے تھے۔ کٹھجتی ہے کیونکہ انہیں معلوم ہے کہ وہ نبی تھے اور ہمیشہ وہ لوگوں کو توحید کی طرف دعوت دیتے رہے، شرک سے منع کرتے رہے، جو شرک تم کرتے ہو اسے عیسیٰ علیہ السلام ہمیشہ ان کو منع کرتے رہے، تو پھر کیسے وہ جہنم کے ادھر بنیں گے؟ نعوذ باللہ، وہ جہنم کے اندر کیسے جائیں گے؟ نہیں جا سکتے۔ تو یہ حق واضح ہونے کے باوجود، جاننے کے باوجود بھی کٹھجتی کرنا اور حق کو نہ ماننا، اسی کو کیا کہا جاتا ہے؟ کٹھجتی کہا جاتا ہے، جو شریعت کے اندر کیا ہے؟ بہت ہی مقبول چیز ہے، گمراہی کا، بربادی کا، ہلاکت کا ذریعہ اور سبب ہے۔ جس قوم کے اندر چیز آتی ہے اس قوم سے علم بھی اٹھا لیا جاتا ہے، عمل بھی اٹھا لیا جاتا ہے، اور وہ قوم بدعملی کا، بے ایمانی کا اور اس طریقے سے گناہوں کا شکار ہو جاتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ آپ فرماتے ہیں، ابو عمار باہری ہی سے روایت ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا انا زعیم
ببیت فی روض الجنہ لمن ترک البراء وان کان محقا، کہ میں ایسے شخص کے لیے جنت کے نچلے حصے میں محل کی گارنٹی لیتا ہوں جو حق پر ہوتے ہوئے بھی کٹوتی کو چھوڑ دیتا ہے، جدال لڑائی جھگڑے کو چھوڑ دیتا ہے۔ حق پہنچانے کے لیے لڑائی جھگڑا کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ حق پہنچانے کے لیے آپ کتاب و سنت کے نصوص پیش کر دیں، ان کے سامنے آیات اور حدیثیں بیان کر دیں، یہ آپ کے لیے کافی ہے۔ اس کے لیے جدال کرنا، جھگڑا کرنا، اس کی لڑائی کرنا اور یعنی ہاتھا پائی کی نوبت آ جائے، یہ شریعت کے اندر یہ چیز غلط ہے۔ اس لیے آپ فرماتے ہیں کہ انسان حق پر ہے، اس کے باوجود بھی وہ کٹ حجتی کو اور جنگ و جدال کو اور لڑائی جھگڑے کو چھوڑ دیتا ہے، تو ایسے آدمی کے لیے آپ نے کہا کہ میں جنت میں اس کے لیے نیچے جنت کے اندر اس کے لیے محل کی ضمانت لیتا ہوں۔ اور پھر آپ نے فرمایا جو حدیث کا ترجمہ ہو یہ کہ ایسے شخص کے لیے جو یعنی مزاح کے اندر بھی جھوٹ بولنا چھوڑ دے، مزاح بھی جھوٹ نہ بولے، ایسے آدمی کے لیے جنت کے درمیان میں اس کے لیے محل کی گارنٹی لیتا ہوں، اور جنت کے اونچے درجے میں اس شخص کے لیے گارنٹی لیتا ہوں جس کے اخلاق اچھے ہوں، جس کے اخلاق اچھے ہوں۔ ترمذی کی روایت صحیح روایت ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ جدال اور لڑائی جھگڑا کرنا اس شریعت کے اندر مذموم ہے اور اس کی مذمت کی گئی ہے۔ اس طریقے سے ایک اور روایت آتی ہے جس میں فرماتے ہیں کہ المراء فی القرآن کفر، قرآن کے بارے میں کٹوتی کرنا کفر ہے، یعنی قرآن کی ایک آیت کو دوسرے آیت سے جو ہے ٹکروانا اور اس کو پیش کرنا، اور اس کا مطلب یہ نہ ہو کہ حق ہمیں ملے، بلکہ اس کا مطلب یہ ہو کہ حق کا انکار کرنا، آیتوں کا انکار کرنا، اور یہ ثابت کرنا کہ دیکھیے قرآن کے اندر سب اختلاف ہے اور سب جو ہے ایسی ایسی چیزیں ہیں۔ یہ انسان کا اگر مقصد ہے کہ یہ کفر کا ذریعہ اور سبب ہے۔ قرآن اللہ نے اتارا ہے ایمان لانے کے لیے، نمبر 2 ہدایت کے لیے، ہدایت کا ذریعہ ہے قرآن کریم، نمبر 3 عمل کے لیے، اس کے لیے اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کو نازل کیا، لڑائی جھگڑا کرنے کے لیے، کٹوتی کرنے کے لیے، اور اس طریقے سے ایک آیت کو دوسری آیت سے ٹکرانے کے لیے۔ یہ قرآن کریم کے نزول کا مقصد نہیں ہے۔ تو کٹوتی کیا ہے؟ یہ شریعت کے اندر بہت ہی مضمون چیز ہے۔ انسان مناظرہ کسی سے مجادلہ اس وقت کرتا ہے جب اس کی ضرورت ہو، اور ضرورت یہ ہو کہ حق کا اظہار، یعنی کہ انسان کا مقصد اپنے آپ کی برتری ہو، اپنے آپ کو برتر ثابت کرنا اور اپنے آپ کا مقصد جیتنا ہو۔ اور آج کل جو مناظرے ہو رہے ہیں عام طور پر اس کا مقصد یہ ہوتا ہے، انسان کا مقصد حق حاصل کرنا نہیں ہوتا ہے، بلکہ اپنی شخصیت کو اجاگر کرنا چاہتا ہے اور اپنی شخصیت کی برتری ثابت کرنا چاہتا ہے، اور اس کا مقصد حق قبول کرنا یا حق واضح ہو جانے کے بعد اسے مان لینا یہ مقصد نہیں ہوتا ہے۔ کیونکہ جو مناظرہ ہوتا ہے وہ مجمع میں ہوتا ہے اور اس میں سینکڑوں لوگ شریک ہوتے ہیں، ہزاروں لوگ اس کے اندر شریک ہوتے ہیں۔ اب ظاہر بات ہر انسان کے پاس ایک نفس ہوتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ اگر لوگوں کے سامنے ہماری شکست ہو جائے گی، میں نے حضور قبول کر لیا تو سب کے سامنے ہماری بدنامی ہوگی، ہماری بےعزتی ہو جائے گی۔ اسی لیے مناظرے کا فائدہ نہیں ہوتا ہے، زیادہ بہت کم اس کا فائدہ ہوتا ہے، اور اسی لیے سلف نے، علماء نے مناظرے سے لوگوں کو منع کیا، اور انہوں نے ضرورت کے تحت کبھی کبھی مناظرہ بھی کیا۔ اگر مقصد یہ ہوتا آدمی کا، سامنے والے کا کہ حق قبول کرنا، اگر یہ معلوم ہو جائے کہ اس کا مقصد صرف کٹوتی ہے اور حق قبول کرنا نہیں ہے، تو ایسے لوگوں سے مناظرہ کرنے سے پرہیز کیا کرتے تھے، نہیں کرتے تھے مناظرہ ان سے کرتے تھے جن سے معلوم ہوتا تھا کہ وہ حق کا متلاشی ہے، حق قبول کرنا چاہتا ہے، اور اس پر کچھ اعتراضات ہیں یا کچھ اس کے پاس کچھ اشکالات ہیں، ان کو دور کرنا ہے، اس لیے کرتے تھے۔ ورنہ اگر یہ کہیں سے بھی ان کو معلوم ہو جائے یا ان کے ذہن کے اندر بات آ جائے کہ اس کا مقصد جو ہے صرف کٹوتی ہے اور یہ حق بات قبول نہیں کرنا چاہتا ہے، تو کبھی بھی ان سے مناظرہ نہیں کرتے تھے۔ اس لیے سلف صالحین کے عام جو نصوص ملیں گے، مناظرہ سے دوری اختیار کرنا، مجادلہ سے دوری اختیار کرنا، کیونکہ اس میں ہو سکتا ہے کہ انسان حق پر ہوتے ہوئے بھی کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان باطل پر ہے، لیکن اس کو پاس زبان ہے، بات کرنے کی صلاحیت ہے، اور اس طریقے سے بات کو گھما پھرا کر کے پیش کرتا ہے کہ جو انسان حق پر ہے وہ اس کے سامنے شکست کھا جاتا ہے، وہ زیر ہو جاتا ہے۔ اب سب کے لوگوں کے سامنے حق کی شکست ہو جاتی ہے۔ تو اسی لیے مناظرہ یہ آخری شکل ہوتا ہے، اور جب یہ ہو کہ مناظرہ کے ذریعے سے فائدہ ہوگا اور احقاق حق ہو، ابطال باطل ہو، تب انسان مناظرہ کرتا ہو۔ نہ مناظرہ ہر مسئلے کے لیے اور ہمیشہ مناظرہ کرنا یہ اسلام کے اندر اچھی چیز نہیں ہے۔
بلکہ اسے لوگوں کو منع کیا گیا. اسے اللہ نے فرمایا وجادلہم باللتی ہی احسن. اگر احسن طریقے سے ہو, حق کی تلاش مقصد ہو, تب مجادلہ کیجیے, مناظرہ کیجیے, ورنہ نہیں کیجیے. لیکن آج بڑا افسوس ہوتا ہے کہ انسان کی شروعاتی دعوت سے مناظرے سے کرتا ہے, چھوٹی چھوٹی باتوں میں چیلنج کرتا ہے کہ ہم آپ سے مناظرہ کرنے کو تیار ہیں. معمولی سی بات, اگر انسان اس کو کرے گا بھی نہیں تو اس کے ایمان پر, عمل پر کوئی فرق نہیں پڑے گا, لیکن اس کے لیے انسان مناظرہ کرنے کو تیار ہوتا ہے. چھوٹی سی بات ہے, چھوٹا سا مسئلہ ہے, اس کے لیے انسان مناظرے, جو شخصیتیں گزر چکی ہیں ان کے لیے انسان مناظرے کے لیے چیلنج دیتا ہے. اگر یہ شخصیتیں گزر چکی ہیں ان کے بارے میں مجھے سوال بھی نہیں کیا جائے گا, کچھ ہم سے پوچھا نہیں جائے گا, تو ان کے بارے میں مناظرہ کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ یہ چھوٹے چھوٹے وسائل انسان کے اندر اپنی پورے انرجی, پورا علم اور پوری طاقت صرف کر دیتا ہے, اور جو بڑے بڑے مسائل ہیں ان سے انسان کو بھی اختیار کرتا ہے. تو مجادلہ یہ اچھی چیز نہیں ہے, اور مجادلہ جب آتا ہے تو انسان کے اندر گمراہی آ جاتی ہے, بدعملی شروع ہو جاتی ہے, اور انسان اپنی بدعملی کو چھپانے ہی کے لیے اور اپنے برے عقیدے کو چھپانے ہی کے لیے مناظرہ کرتا ہے, تاکہ یہ ثابت کر سکے کہ میں حق پر ہوں اور میری بات سچی ہے, حالانکہ وہ حق پر نہیں ہوتا. تو یہاں پر یہ حدیث مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کی ہے, اور آگے بھی اسی سے متعلق بہت ساری حدیثیں آئیں گی, اس لیے یہیں پر اپنی بات ختم کرتے ہیں, اور انشاءاللہ آنے والے دنوں میں جو حدیثیں ہیں ان کے آپ کے سامنے شرح کرنے کی کوشش کریں گے. اللہ تعالیٰ ہمیں حق پر قائم رکھے, نبی کی سنت پر قائم رکھے, اور علم حاصل کرنے کی توفیق دے, اور جو کچھ سیکھیں سنیں اللہ تعالیٰ آپ لوگوں سے پہلے مجھے, پھر آپ لوگوں اور سب کو عمل کرنے کی توفیق دے. آمین. جزاکم اللہ خیر. صلی اللہ علیہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.